جب ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہو جائیں اس خوشی کے وقت جو دعا دیں گے وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اولاد کی زندگی سنور جائے گی۔ گھر کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہے گو کہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس موقع پر بیٹا والد کو دعائیہ کلمہ کہہ دے۔ بیٹا اپنے باپ کے لیے کوئی چیز لے کر آیا ہے گو کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے بوڑھے باپ کی خدمت کرنا، اس کی مالی کفالت کرنا اور اس کی مالی ضرورت کو پورا کرنا، حاجات کو پورا کرنا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس موقع پر جب ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہو جائیں اس خوشی کے وقت جو دعا دیں گے وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اولاد کی زندگی سنور جائے گی۔ یہی اصول میاں بیوی کی زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ شوہر گھر میں جاتا ہے، اگر گھر والی نے یا اس کی بیٹی نے اسے کوئی اچھی چیز پکا کر پیش کی ہے تو اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے، گو کہ پکانا اس کی ذمہ داری ہے، یہ گھر کی ذمہ داری ہے، خانگی امور کی یہ ذمہ داری ہے، خانہ داری کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن پھر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر یہاں عمل کیا جائے تو کتنا گھر پرسکون ہو جائے گا کہ گھر والی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کے لیے اچھا پکایا ہے، آپ اس کے اچھے پکانے کو، آپ اس کی اچھی خدمت کو آپ سراہیں، عمدہ طریقے سے آپ کو کپڑے پیش کیے ہیں، عمدہ طریقے سے آپ کو بستر فراہم کیا ہے، گھر میں ضرورت فراہم کی ہے، آپ اس کے اس عمل کو سراہیں، قدردانی کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ آج یہ سنت ہمارے ہاں مٹی ہوئی ہے، قدردانی کرنے کا تو رواج ہی نہیں، جزاک اللہ خیرہ کہنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا، کسی بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان تعلیمات